بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے ہمیں آیات بینات کی تفہیم کے لیے پروردگار نے ہم سب کو یہ موقع عنایت کیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے احوال کے ساتھ ساتھ کچھ انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیات وہ ہیں جو علم التذکیر بایام اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی وہ ایام، وہ گھڑیاں، وہ وقت، وہ اوقات جو پہلی امتوں پر گزرے، اور کچھ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان امتوں پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا، اور بالخصوص انبیاء کرام کی عظمتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ آج ہم سورہ طٰہٰ 16واں پارہ اور 10واں رکوع شروع کریں گے آیت نمبر 1 سے۔ سورہ طٰہٰ کی 135 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں جو عظمتیں ذکر کی انبیاء کرام کے حوالے سے ان کا بھی ذکر ہوگا، اور یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کی مراد اللہ یا اس کا رسول ہی جانے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور تخلیق کا، اور فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے ہی پاک نام ہے۔ خالق کائنات نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس مقام پہ ذکر کیا۔ ناظرین، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے مصر کی طرف آنے والا جو وقت ہے اور جو واقعہ ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کے مصر میں آ رہے تھے، اور مصر میں آتے ہوئے راستے میں آپ کو نبوت کی اعلیٰ ترین چیزیں عطا کی گئیں اور کچھ معجزات۔ اور سورہ طٰہٰ کی اس سے اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ولادت کے بعد کے جو معاملات تھے وہ ذکر کیے گئے۔ تو ہم اس انداز میں ذکر کریں گے تاکہ ان کا ربط بن جائے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 36 سے آگے تک ذکر کیا، اور خالق کائنات نے ان کی پیدائش اور والدہ کے حوالے سے ساری باتیں ذکر کر دیں۔ تو میں اس انداز میں ڈسکس کروں گا تاکہ ولادت اور پھر ولادت کے بعد آپ کا موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام دونوں بھائی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرعون تک پہنچایا، اور پھر فرعون سے آپ مدین میں گئے، مدین سے پھر مصر میں آئے، وہ سارے احوال۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 میں اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تیری والدہ کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون کو اس کے جادوگروں نے بتایا کہ ایک بچہ تمہاری سلطنت کی تباہی کے لیے پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ پیدا ہوگا اور تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا کہ جتنے بھی ہیں بچے سب کو قتل کر دیا جائے۔ بچوں کو قتل کیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سارے قتل ہو جائیں گے، ہماری خدمت کون کرے گا؟ فرعون اور جو اس کے حواری، اس کے قریبی تھے، وہ سارے کے سارے قبطی کہلاتے ہیں، اور قبطیوں نے فرعون کے مشیروں نے کہا کہ اگر یہ سارے مر جائیں گے تو پھر کس طرح ہماری خدمت کرنے والے لوگ بچیں گے؟ ایک قول کے مطابق 70,000 سے زیادہ بچے اس نے قتل کر دیے۔ تو پھر اس نے کہا 1 سال قتل کیا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ تو جس سال چھوڑا گیا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اس سال جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بچے کی جب پیدائش کا وقت ہوتا تو ایک سپاہی کا پہرا گھر کے باہر لگ جاتا، اور باقاعدہ حکومتی سطح پر دائیاں تھیں جو بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو ذبح کر کے زمین میں دبا دیتے۔
یہ سلسلہ جاری رہا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی جب ولادت ہوئی تو بڑے خوبصورت تھے، تو جو آپ کی ولادت کے وقت دائی تھی اس نے دیکھ کے کہا کہ اس بچے کو میں قتل نہ کروں، سپاہی باہر کھڑا ہے اور وہ ڈیڈ باڈی کو لینے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ اگر یہ چل گیا معاملہ تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے قریب 6 ماہ کا بکری کا بچہ کھڑا تھا، اس کو ذبح کیا اور بڑے سے برتن میں اس کو ڈالا، اوپر کپڑا ڈالا اور اٹھا کے باہر آئی اور سپاہی سے کہنے لگی بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، میں جا کے پھینک آؤں؟ اس نے کہا ہاں پھینک آؤ۔ تو وہ اس بکری کے بچے کو پھینک کے دبا کے آ گئی اور وہ سپاہی سمجھا کہ شاید وہ بچہ قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنی والدہ کی آغوش محبت میں ہیں۔ پھر اس کو جادوگروں نے بتایا جو بچہ تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا وہ پیدا بھی ہو چکا ہے اور زندہ بھی ہے، چونکہ اس وقت جادو کا بڑا زور تھا۔ اسی وقت فرعون نے سب سپاہیوں کو بلایا اور کہا کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے بچہ اپنے ہاتھ سے نہیں مارا؟ تو ایک سپاہی نے کہا ہاں میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، مجھے دائیا نے کہا کہ میں نے مار دیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی القاء۔ غیر نبی کے لیے القاء ہوتا ہے، اور حکم دیا انقذفیہ فی التابوت، اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالیے اور پھر اس کو دریا میں ڈال دیے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے ایک صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل میں چلتے چلتے وہ ڈبہ ایک نہر کی طرف مڑ گیا، اور وہ نہر فرعون کے محل کے سامنے سے گزرتی تھی، اور فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا اور مختلف چیزوں کے نظارے کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈبہ تیرتا تیرتا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، مفسرین نے لکھا اس کا نام بھی مریم تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی گئی کہ دیکھیں یہ میرا بھائی کہاں تک جاتا ہے۔ اور جب وہ نہر سے فرعون کے محل کی طرف گیا تو ڈبے کو دیکھ کے فرعون نے فوراً اپنے غلاموں سے کہا اس کو نکال کے لاؤ۔ جب وہ ڈبہ نکال کے لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ننھے بچے اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں۔ جیسے ڈبہ کھولا تو آسیہ نے آگے بڑھ کر فوراً ان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ان کو میں نے اپنانا ہے۔ بی بی آسیہ نے ان کو اپنے بچے کے طور پہ اپنایا، اعلان کر دیا شہر کی نفیس دائیاں آئیں اور اس بچے کو دودھ پلائیں، چونکہ فرعون نامرد تھا، اس کا کوئی بچہ نہ تھا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائیاں آئیں تو آپ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ ادھر سے بہن بھی بھاگ کے گئی اور والدہ سے کہا کہ موسیٰ ہمارا جو بھائی ہے وہ تو فرعون کے محل میں پہنچ چکا ہے اور دائیاں ڈھونڈ رہے ہیں، آئیے آپ بھی جلدی سے۔ آپ کی والدہ بھی آئیں تو اس طرح آپ کی والدہ نے بچے کو گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام ماں کی آغوش میں آ کے دودھ پینے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین ذرا اللہ کی قدرت دیکھیں کہ بچہ بھی ماں سے دور نہیں ہوا، ماں کی ممتا بھی بےتاب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بچے کے لیے فرعون نے یہ سارے معاملات کیے وہ بچہ خود فرعون کے محل کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی اسی محل میں، بڑے ہوتے گئے اور بڑے کڑیل جوان تھے اور بہت طاقتور، اونچے لمبے اور بڑے جوشیلے اور جلالی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خصوصی طور پہ اپنے دل میں جو بنی اسرائیلی تھے ان کے لیے رحمت رکھتے اور ان کے لیے ایک اچھی سوچ اور فکر رکھتے تھے، اور جو فرعونی اور قبطی تھے ان کے بارے میں نفرت تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک فرعونی اور قبطی لڑ رہے تھے، تو ایک قبطی اور بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے، تو بنی اسرائیلی نے آپ کو پکارا، آپ گئے اور آپ نے جا کے چھڑایا۔ جب چھڑایا تو آپ نے قبطی کو پیچھے کیا، اس نے پھر بنی اسرائیلی کو مارا، آپ نے اس قبطی کو ایک مکہ لگایا اور وہ وہیں گرا اور مر گیا، اور مکہ جب مارا تو وہ نیچے گر کے مر گیا۔ تو آپ واپس آ گئے، شہر میں شور مچ گیا کہ کسی نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، لیکن وہ ہے کون کوئی پتہ نہ چلا، یہ راز کا راز ہی رہا۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ دن بعد اسی طرح وہی جو بنی اسرائیلی تھا وہ پھر کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس وقت اس کو چھڑایا اور اس سے کہا کہ تم روز لوگوں سے لڑتے ہو۔ اس نے کہا شاید یہ مجھے بھی ماریں گے۔ اس نے کہا آپ مجھے نہ قتل کر دینا جیسے اس دن بندے کو مار دیا۔ آپ کا جیسے یہ راز کھلا تو جناب
موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں جانے کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں قیام کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور پھر تقریباً 10 سال، اور مفسرین نے لکھا کہ آپ وہاں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ پلٹ کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آپ مصر کی طرف آ رہے تھے، تو یہ واقعہ رب قدوس نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 10 میں، اذ رعا نارن، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی، سردیوں کا موسم تھا، دور سے چمکتی ہوئی ایک چیز نظر آئی، جناب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آگ ہے، اور سردی کی ٹھٹرتی رات تھی، اپنی زوجہ سے کہا یہاں ٹھہرو، فقال علی اہلہ، آپ نے زوجہ سے کہا امکثوا انی آنست نارا، آپ یہاں رکیے، میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ لکڑیاں جلائیں اور سردی کی اس رات میں اس رات کو گزارنے کا کوئی ہیلہ بنائیں۔ جیسے آپ آگے بڑھے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلما اتاہا، جب وہ قریب گئے، نودی یا موسیٰ، تو ایک ندا آئی، اے موسیٰ انی انا ربکا، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ آپ حیران ہوئے، وہ آگ نہیں تھی، وہ تو درخت تھا، اور اس درخت کے اوپر لائٹ اور روشنی اور انوار و تجلیات کا خوبصورت جھرمٹ تھا۔ آواز آئی انی انا ربکا، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فخلعنا علیکا، اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی، پاک جنگل طویٰ میں جلوہ فرما ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نالین اتارے، آگے بڑھے، تو خالق کائنات نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آیت نمبر 17۔ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں، اور اس طرح آپ نے جواب دیا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کہا تو آواز آئی اے موسیٰ ذرا اس عصا کو ڈالیے، فَأَلْقَاهَا، جیسے ہی آپ نے وہ عصا ڈالا تو ایک سانپ بن کے دوڑا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ آواز آئی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ، اپنے ہاتھ کو ڈالیے إِلَى جَنَاحِكَ، اپنے بغل میں، جیسے ہاتھ کو نکالا تو وہ روشن اور چمکتا ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تمہیں یہ 2 معجزے عطا کیے، ظاہراً آپ جائیے فرعون کی طرف، اور وہ سرکشی کر رہا ہے، اس کو میرا پیغام دیجئے۔ آپ نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ آپ کی زبان پہ گرہ تھی، اس کا تفصیلی واقعہ آگے آئے گا کہ وہ کس طرح گرہ بنی، اور عرض کیا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے معاملے کو آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے، يَفْقَهُ قَوْلِي، کہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور عرض کیا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا، اور میرا جو وزیر ہے، میرا جو دوست ہے، من اہلی، میرے گھر سے ہی بنا دے، ہارون اخی، ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ ساری عظمتیں ان کو عطا کی۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر پہنچے، اور فرعون کے سامنے جا کے آپ نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو کما کو پہنچایا۔ جس وقت وہ حکم پہنچایا تو فرعون نے آپ کی بات کو سن کر استہزاء کیا، نعوذ باللہ، اور بہت سے جادوگروں کو بلایا۔ وہ سارے کے سارے جادوگر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈالیں گے یا ہم؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک ادب تھا، ڈالو۔ انہوں نے رسیاں ڈالیں، وہ سانپ کی طرح دوڑیں، آپ نے اپنا عصا پھینکا، وہ سارے کے سارے ان کے جادوؤں کو نگل گیا، وہ جادوگر سارے زمین پہ گرے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ تم کیوں ایمان لے آئے؟ جب تک کہ میرا حکم نہیں تھا، میں تمہیں اور سب کو ہاتھ کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ لیکن وہ جادوگر دیکھ چکے تھے کہ ان کی خیال بندیوں کا جو جادو ہے وہ اتنا اثر نہ کر سکا جو اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو خالق کائنات نے یہ واقعہ ذکر کیا، اور پھر جس وقت فرعون مسلسل بنی اسرائیلیوں پر تکلیفیں اور پریشانیاں ڈالتا رہا، ان کے لوگوں سے ظلماً کام کروایا جاتا، اجرت کم دی جاتی یا دی ہی نہ جاتی، اور بھیڑ بکریوں کی طرح، ان کے ریوڑوں کی طرح ان کو ہانکا جاتا،
تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے لشکر کو لے کے بنی اسرائیلیوں کو راتوں رات نکلے، پیچھے سے فرعون آیا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فغاشیہم من الیم، تو دریا نے انہیں ڈھانپ لیا، ما خاشیہم، جیسا ڈھانپنا تھا، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ کے آئے تو اپنی قوم سے ان کو ہدایت کی باتیں بتائیں، تو ان کی قوم کہنے لگی کہ ہمیں کچھ پیغام تو لا کے دیں اللہ کی طرف سے۔ تو پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تو پیچھے سے سامری نے سونے کو جمع کیا اور ایک بچڑے کو بنایا اور لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹ کے آئے، آپ نے اس حال میں اپنی قوم کو دیکھا تو پھر جناب حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا لا تاخذ بلحیتی، اے میرے بھائی میری داڑھی کو تو نہ پکڑے، ولا براسی، میرے سر کے بال، میں تو ان کو روکتا رہا یہ نہ رکے۔ تو جناب حضرت ہارون علیہ السلام، آپ کی داڑھی مبارک بھی ایک مشت تھی اور اس کو پکڑ کے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا۔ تو پھر پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، جنہوں نے بچڑے کو خدا سمجھ کے پوچھا، فرمایا اپنی گردنیں کاٹو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس جرم کو معاف فرمائے گا۔ ناظرین، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کی ہدایت کی، تبلیغ کی باتیں آگے پہنچاتے ہیں، مسلسل تبلیغ کرتے رہے، ہدایت کی باتیں آگے پہنچاتے رہے، لیکن قوم پھر بھی گمراہی میں مبتلا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے انعامات عطا کیے، لیکن یہ پھر بھی اللہ رب العزت کے انعامات کے ملنے پر بھی نافرمانی رہے اور گناہوں کی طرف بڑھتے رہے۔ تو خالق کائنات نے باقاعدہ طور پر ان آیات بینات میں ان کی مذمت کو بھی ذکر کیا کہ جو اللہ کے انعامات کے باوجود بھی پروردگار کا انکار کرتے رہے، منو سلوہ ان کے لیے آتا رہا، سائبان ان کے لیے اترتا، ان کے بچے کی پیدائش کے ساتھ ان کا لباس تک آتا اور بہت سے انعامات، لیکن پھر بھی یہ لڑتے رہے۔ 12 قبیلے کبھی پانی کے چشمے پہ لڑ رہے ہیں، کبھی کسی میں اختلاف ہے، کبھی منو سلوہ چھوڑ کر اور ککڑی اور دال مسور کھانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے، یہ دنیا کی نعمتوں کو ترجیح دینے لگے۔ پروردگار نے ان پر ذلت اور مسکنت کو بھی طاری کیا، اور یہ انبیاء کرام کے اس انداز میں بھی گستاخ ہیں، کئی انبیاء کرام کے انہوں نے بعد میں شہید بھی کیا۔ تو بنی اسرائیل کی یہاں اس انداز میں بھی مذمت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر جناب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے جب ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تو ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا یا آدم إِنَّ هَذَا عُدُوٌّ لَكَ، اے آدم بے شک یہ تیرا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ اور یہ اس انداز میں شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا، اور جو ان کو کہا تھا کہ نہیں کھانا تو انہوں نے کھا لیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 121 میں ارشاد فرماتا ہے جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو جنت کا وہ لباس ان سے اتر گیا، انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا اہبطا منہا جمیعا، تم نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں عطا کیے اس میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا اور کبھی بھی وہ بدبخت نہ ہوگا، اللہ اس کے نصیبے کو بھی بلند کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو تو ابن آدم میں سے یعنی ذریت آدم میں سے اس راہ پر نہیں چلے گا وہ گمراہ ہوگا۔ بعض صوفیاء نے اس کو 2 قومی نظریہ بھی کہا کہ یہ 2 نیشن تھیوری ہے۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ ہم نے ذریت آدم کو اتارا ہے، جو اللہ کے حکم کو مانے گا وہ ایک قوم بن جائے گی، اس کا ایک نظریہ ہوگا جو اللہ کے احکام کو ماننے والا،
اور جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والا وہ دوسری قوم بنے گی، اور اسی ٹو نیشن تھیری پر قیام پاکستان ہے، اور اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی اور کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں۔ پھر ایک الگ مملکت کا مطالبہ ہوا جو آج پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑا۔ اس میں بعض مفسرین نے کہا ذکر سے مراد قرآن ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے یعنی میرے قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ناظرین، جب قرآن سے کوئی منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی، اس لیے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیے، صاحب قرآن سے جوڑیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت سٹرونگ نہ رہے گی، پھر وہ اکنامک ویلیوز کے اندر اس انداز میں مختلف چیزوں میں مبتلا ہوگا کہ اس کو حقیقت کی راہ دکھائی نہ دے گی۔ یہ تو دنیا کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب وہ شخص جو دنیا میں آنکھوں والا تھا لیکن اللہ کے احکام کو نہ مانا اور قرآن سے منہ موڑ کے بیٹھا رہا، اعمال صالحہ نہ کیے، برائی کی طرف چلتا رہا، گناہوں کی وادیوں میں بھٹکتا رہا، زندگی اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں گزار دی، اللہ فرماتا جب ہم اس کو دنیا کے اندر کوئی کسی قسم کی معیشت میں وہ برکت نہ دیں گے، دنیا کے معاملات تو گزر جائیں گے، قیامت میں جب وہ اٹھے گا تو آنکھ والا نہ ہوگا، اندھا ہو کے ہم اسے اٹھائیں گے۔ قال، وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعما، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، وقد کنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھی، مجھے تو نظر آتا تھا، آج میں اندھا ہوں۔ قال، رب قدوس فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں بھی تو آئی تھیں، فنسیتہا، تو ہماری آیتوں کو بھلا بیٹھا، تو نے ہماری آیتوں کو اہمیت ہی نہ دی، ہمارے حکم کو تم نے سینے سے لگایا ہی نہیں، ہماری باتوں کو مانا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تو دنیا میں ہمیں بھول گیا آج ہم بھی تمہیں بھول گئے، ہم بھی تیری کوئی خبر نہیں رکھتے، جب تو نے دنیا میں ہماری خبر نہ رکھی نہ ہمیں دنیا میں یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 127 میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیں گے جو حد سے بڑھنے والا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ایمان نہ لائے بِآیات ربہ، اپنے رب کی آیات پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، ان کے لیے سخت ترین عذاب سب سے زیادہ، وَأَبْقَى، اور دیر پا۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب سخت بھی ہوتا ہے اور دیر پا بھی ہوتا ہے، یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو خالق کائنات نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے کچھ اوقات کا ذکر کیا اشارتاً۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، سورج کو طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے جو اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، ناظرین اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اس لیے فجر کی بڑی تاکید کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پہ 3 گرا لگا دیتا ہے، 3 نوٹ اس کے سر پہ لگ گئے، 3 گرا۔ فرمایا جب وہ اٹھے اور تعوذ پڑھے یا دعا پڑھ لے، تو جب دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ یا دعا پڑھنے کی وجہ سے ایک گرا کھول دیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ فرمایا جس وقت وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جب وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ طیب النفس، پاکیزہ روح اور جسم کے ساتھ اس کا دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے میری پاکی بولو، وقبل غروبہا، اور ڈوبنے سے پہلے۔ ڈوبنے سے پہلے اس سے مراد عصر اور ظہر کی نمازیں ہیں۔ عصر اور ظہر یہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں فَسَبِّحْ، میری پاکی بولو۔ اور رات کی گھڑیوں سے مراد یعنی مغرب اور عشاء، جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت رات شروع ہو جاتی ہے، اور فرمایا میری پاکی کو بیان کرو۔
خالق کائنات نے خاص طور پر تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو، یعنی فجر اور مغرب کی نمازیں یہ دونوں دن کے کنارے پر ہیں، یہ نہایت ہی اہم ہے، اور اس کے درمیان جو عصر کی نماز ہے اس کے لیے الگ سے حکم آیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز، اور اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ ثابت قدم رہو، فرمایا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 135 سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں تم بھی راہ دیکھو، تو اب جان جاؤ کہ کون ہے جو سیدھی راستے جانے والے ہیں اور کس کو اللہ نے خاص طور پر ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح 17واں پارہ سورہ انبیاء، سورہ انبیاء مکی ہے، اس میں 7 رکوع ہیں، 112 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کے احوال کا ذکر کیا۔ ناظرین، جو ہمارے فنڈامنٹل بلیو ہیں توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، اس میں آخری تصور آخرت ہے، اور اسلام ہمیں قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں خاص طور پہ کچھ تصورات دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، یعنی اپنی موت اور اپنے قبر کے احوال بھی یاد آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء اس کی سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اقترب للناس، قریب ہو گیا لوگوں کے، حسابہم، ان کا حساب، وہم فی غفلۃ موردون، اور وہ غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی لوگوں کا حساب قریب ہے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے قریب ان کا حساب ہو گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ کھیل کود میں پڑے ہیں۔ رب قدوس نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے ان آیات بینات میں کہ آخرت کی طرف بھی توجہ کرو، اللہ رب العزت کی ان باتوں کو دل سے تسلیم کرو۔ پروردگار نے اس سے اگلی آیات بینات کے اندر واضح طور پر اپنی عظمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہاری ہر بات کو سننے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ رب قدوس ارشاد فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں، اور تم پوچھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا پہلی قوموں کے ساتھ کیا حال ہوا اور علم کی باتیں۔ ناظرین، اس آیت سے پتہ چلا کہ لازم ہے لوگوں پر کہ وہ دین کے مسائل خود دریافت کریں۔ بعض لوگ کچھ غیر شرعی عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو یہ علم رکھنا ہر بندے پر لازم ہے جو دارالاسلام میں رہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں۔ لہٰذا ہر بات کو، ہر چیز کو سیکھنا جو کم از کم ہماری زندگی کی اسلام کے لحاظ سے بنیادی باتیں ہیں وہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات میں کچھ سابقہ قوم کے احوال بھی ذکر کیے، اور اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے بارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ حق ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، آیت نمبر 18 میں۔ اللہ رب العزت نے کچھ اپنی قدرت کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اسی کے ہیں جتنے آسمان اور زمین میں ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ کچھ لوگوں نے پروردگار کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا خدا مانا اور معبود مانا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً، انہوں نے کچھ خدا بنا لی ہیں من الارض، زمین میں، ہم ینشرون، اور کچھ پیدا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی زمین میں سے کچھ خدا بنا لیے، کچھ درخت کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، کچھ سورج کو، کچھ چاند کو، اور کسی نے 3 خدا بنائے، کسی نے 2 بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ وہ 3 میں ہے نہ 2 میں ہے، اللہ عیسیٰ روح القدس کوئی نہیں، برہما وشنو شیو کوئی نہیں، آہرمن یزداں مجوسی کہتے ہیں 2 ہیں، ایک نیکی کا ایک برائی کا خدا کوئی نہیں، فرمایا اللہ تو ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک عقلی دلیل دی، ظاہر بات ہے لاجیکل ریفرنسز سے عقل کے مطابق انسان کی بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا 2 خدا ہوتے تو سارا نظام ہی خراب ہو جاتا،
ایک خدا کہتا ہے میں نے اس کو امیر رکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس کو غریب کرنا ہے، ایک کہتا ہے میں نے سورہ مشرق سے نکالنا ہے، ایک کہتا ہے میں نے مغرب سے نکالنا ہے، لفظ تھا، سارا نظام ہی بگڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فسبحان اللہ رب العرش، وہ پاک ہے جو عرش کا رب ہے، اما یصفون، ہر اس بات سے جس کو تم کسی نہ کسی طرح اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ پروردگار ارشاد فرماتا تم کچھ دلائل تو لے کے آؤ، یہ جو تم نے نعوذ باللہ اللہ کی طرف چیزیں منسوب کی ہیں کوئی بات تو لے کے آؤ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بات ہے؟ نعوذ باللہ قطعاً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رب قدوس کی طرف ان چیزوں کو منسوب نہ کرو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، وہی ذات ہے جس نے بنائے رات اور دن، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے کے سارے ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری قدرت کو دیکھو کہ میں نے زمین آسمان سورج چاند بنائے، سارے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز جو ہے وہ لیٹ ہوگی ہو۔ کیسا ڈسپلن کا نظام ہے، اور زندگی بھی ڈسپلن سے ہی چلتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہمارے لیے پریکٹیکل لائف میں بھی ان چیزوں کو ثابت کرتی ہے کہ اگر یہ کائنات کا نظام ایک ڈسپلن میں چل رہا ہے، تمہاری لائف بھی ڈسپلن میں ہونی چاہیے۔ کبھی نہیں ہوا کہ سورج 2 منٹ لیٹ ہو گیا یا چاند 4 منٹ پہلے آ گیا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں کلٌ فی فلک یسبحون، ایک گھیرے کے اندر تیر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 27، یہ بھی کہ انسان کی عادت ہے کہ کسی بھی کام میں جلد بازی، فرمایا انسان جلد بازی کرتا ہے، حالانکہ نہیں، فلا تستعجلون، جلد بازی نہ کرو، ہر کام ایک وقت مقررہ پر ہے، اور وقت مقررہ پر ہی ہر انسان کو اس کی عظمت سے متصف کر دیا جائے گا۔ اس لیے رب قدوس نے خاص طور پر ان آیات بینات میں بھی اس بات کا ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ہم تمہارے اعمال کا وزن کریں گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہاری نیکی ہوگی نا، رائی کے دانے کے برابر، وہ بھی ہم تمہیں بتائیں گے، اور فرمایا کسی طرح بھی کمی اس میں نہیں ہوگی۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے، قیامت کے بارے میں ان کے دل میں ایک خوف بھی ہے۔ اہل ایمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح اپنے دل میں ان ساری چیزوں کو رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم اس سے خبردار تھے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا کو دیکھا اور اپنی قوم کو کہ بت پرستی میں مبتلا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت طارح اور ان کے چچا آزر جو بت گر تھے، والد فوت ہو چکے تھے، تربیت چچا نے کی۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا، اپنے چچا سے اور قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اے میرے چچا یہ کیا ہے تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے مورتیں اور ان کے آگے بیٹھ کے ان سے مانگتے رہتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، چچا نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ آپ نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ہو سکتا ہے تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو بنا رہے ہیں اور نعوذ باللہ پھر اس کے اندر پڑھ کے اور آپ طرح طرح کے معاملات میں ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ موقع کے انتظار میں رہے۔ وہ قوم والے سال کے بعد ایک میلہ ہوتا، شہر سے باہر جاتے، ایسے ہی ہوا کہ وہ شہر سے باہر گئے، لاہو و لاب میں پڑے رہے، آپ بت خانے میں آئے اور آپ کے ہاتھ میں کلاڑا تھا، آپ نے سارے ان کے جتنے بھی بت تھے جن کو وہ خدا سمجھ کے پوجتے تھے نعوذ باللہ، ان خداؤں کو توڑ دیا اور فجعلہم جزازا، اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 58 میں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرہ، سوائے بڑے کے، بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا اور اس امید کے ساتھ لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ کچھ پوچھیں تو پھر واپس آ گئے۔ جب وہ اپنے لاہو و لاب سے لوٹ کر اپنی عبادت گاہ میں آئے تو دیکھا ان کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں جن کو وہ خدا سمجھتے تھے، ان خداؤں کے کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا منہ ہی نہیں ہے، سارے بت ٹوٹے ہوئے۔ قالوا، وہ بولے من فعل هذا بآلہتنا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسے کیا؟ انہ لمن الظالمین، وہ ضرور ظالم ہے۔ انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے ایک سنا ہے، فتى یذکرہم، ایک نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہی ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، پوچھو۔ وہ سارے کے سارے پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد،
اور کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، آیت نمبر 64، کہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ قالا، کہا نہیں، بل فعلہ، وہ بڑا جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے اسی نے کیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے جو مجرم اسلحہ کے ساتھ پکڑا جائے تو وہی مجرم ہوتا ہے، تو کلاڑا اس کے کندھے پہ ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہل ہی نہیں سکتے، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، یہ کیسے ان کو مار سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جب یہ ہل نہیں سکتے، یہ اپنے کلاڑا اپنے کندھے سے اٹھا نہیں سکتے، یہ تمہیں پھر کیسے زندگی دے سکتے ہیں؟ آپ نے دلیل قائم کی، فرمایا اگر یہ ہل نہیں سکتا، یہ کسی کو مار نہیں سکتا، یہ پھر تمہیں کیسے حرکت اور زندگی دے سکتا ہے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ سروں کے بل اوندے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، دل ہی دل میں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور نمرود کے دربار میں پیش کیا۔ نمرود نے آپ سے سوال کیے کون ہے آپ کا رب؟ آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، سورہ البقرہ 3 پارے میں۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، اس نے ایک قیدی کو مارا، ایک کو رہا کیا۔ پھر آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لا۔ اس کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے آپ کو قید کیا اور کہا کہ اس کو قید رکھو اور لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، ایک مکان میں قید کیا، 1 مہینہ تک اعلان کر دیا جتنی لکڑی ہو سکتی ہے اکٹھی کرو۔ آگ جلائی، اتنی تیز آگ تھی، اس کی تپش سے ہوا میں جو پرندے اڑ کے جاتے وہ بھی گر جاتے، اور سب حشرات الارض پریشان تھے سوائے اس چھپکلی کے بارے میں۔ آتا ہے کہ یہ پھونکے مار رہی تھی اس کو اور اونچا کرنے کے لیے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے گھر میں نیزہ رکھا ہوا ہے؟ نیزہ تو جنگ کے لیے ہے۔ فرمایا اس لیے کہ یہ جو چھپکلی ہے نا، بعد میں گرگٹ کہا کہ ہم اس کو مارتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ سارے اس وقت پریشان تھے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ پھونکے مار کے اس کو تیز کر رہی تھی، اس کو مارو ثواب ملتا ہے، تو وہ پھونکے مار رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ آگ میں کون ڈالے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے گلیل ہوتی ہے، ایک گوپھن میں بٹھایا باندھ کے اور اس کو گھمایا کہ جب کوئی قریب جاتا تو وہ جل جاتا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے گوپھن منگوائی، بہت بڑی گلیل نما، جیسے گلیل میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھ کے مارا جاتا ہے، تو وہ بڑی گلیل تھی، اس میں آپ کے ہاتھ باندھ دیے اور آپ کو بٹھا کے اس کو گھمایا۔ جس وقت آپ کو اس انداز میں گھما کے پھینکنے لگے تو جبریل امین علیہ السلام آ گئے اور کہا پیارے ابراہیم آپ رب سے دعا تو کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھیں۔ کہا میرا رب مجھ سے زیادہ میرے حال کو جاننے والا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ کی زبان پہ تھا۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ بھی پڑھا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہی زبان پہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ جیسے ہی آپ کو گھما کے ڈالا، اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے آگ میں ڈالنا ہے، قالوا حرقوا، ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اللہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلوہ فرما ہوئے، اللہ فرماتا ہم نے حکم دیا آگ میرے پیارے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگے، بلکہ سلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ رسیاں ساری جل گئی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلوہ فرما ہے۔ پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے دیکھا یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 71 میں 71، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اور ہم نے لوط کو اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس زمین کی طرف ہم نے ان کو منتقل کر دیا، بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ لہذا آپ عراق سے روانہ ہوئے اور پھر اس زمین یعنی ملک شام کی طرف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اللہ نے اسحاق علیہ السلام ان کو عطا کیے، وَيَعْقُوبَ، اور پھر یعقوب علیہ السلام ان کو عطا کیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ خالق کائنات نے اس لیے ارشاد فرمایا انہی آیات بینات میں کہ نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا
حضرت جناب لوط علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 74 میں فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو حکومت اور علم عطا کیا۔ ناظرین، جناب حضرت لوط علیہ السلام آپ کو بھی پروردگار نے عظمت دی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دین کے اندر یہ ان کے خاص طور پہ ممید و معاون بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام فلسطین میں پھر نزول فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام جس وقت مسلسل اپنے قوم کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ان کے لیے منتقل کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کو پروردگار نے عظمت عطا کی، ان کی قوم تباہ ہوئی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فراست عطا کی۔ ایک معاملہ پیش آیا، اور معاملہ یہ تھا کہ کچھ بکریاں تھیں، وہ کسی کے کھیت میں چلی گئیں اور جا کے ان کی کھیتی کھا لی۔ اب معاملہ کیسے حل ہو؟ پہلے یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے کہا کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ جب وہ کھیتی کی قیمت لگائی تو جتنی بکریوں کی قیمت تھی ان کے برابر نکلی۔ آپ نے فرمایا بکریاں کھیتی والوں کو دے دیں۔ لیکن جو بکریاں والا تھا وہ بڑا افسردہ ہوا کہ میں نے کیا کیا، یہ بے زبان ہے، یہ چلی گئیں تو میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے طور پہ اس نے حفاظت کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ کیس آ گیا۔ آیت نمبر 78 سے لے کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 81 تک اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا ایسے کیا جائے کہ جو بکری والا ہے یہ اس کھیت کے اوپر پھر دوبارہ سے اس فصل کو اگائے۔ جتنی دیر تک وہ فصل بکریوں نے کھائی ہے اتنی بڑی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ اسی طرح اس کا دودھ پیتا رہے گا۔ لہذا دودھ پیتا رہے گا، جس کی کھیتی گئی ہے وہ اس دودھ سے فائدہ اٹھائے، اور یہ اس وقت تک اس کی فصل کی حفاظت کرے، اس کو بڑا کرے۔ لہذا یہ فیصلہ پسند کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکمت عطا کی۔ آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی، ہوائیں آپ کے انڈر ہو جاتی۔ پروردگار نے آپ کو یہ عظمت عطا کی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ جناب حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو بھی تکلیف لاحق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی، آپ کے پاس ہزارہاں اونٹ، بکریاں، کھیتیاں، باغات، لیکن اللہ کی آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تکلیف میں ڈال دیا، آپ بیمار ہو گئے، جسم شریف میں آبلے پڑ گئے، بدن مبارک آپ کا زخموں سے بھر گیا، لیکن پھر پروردگار آپ نے صبر کتنا کیا۔ آپ کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا دعا تو کریں، آپ نے اپنی زوجہ سے کہا جو اللہ نے مجھے نعمتیں دیں وہ کتنا عرصہ رہیں؟ انہوں نے ٹوٹل کر کے بتایا کہ 80 سال۔ فرمایا بیماری کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہا جی 18 سال۔ فرمایا مجھے اس رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جس نے مجھے 80 سال نعمتیں دیں، اگر اس رب نے مجھے بیماری دے دی تو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایوب اذ نادى ربہ، ایوب علیہ السلام نے پکارا تو پروردگار نے ان کو تکلیف سے نجات دی، اور آپ کو حکم ہوا کہ اپنا پاؤں ماریے تو چشمہ پانی کا ابل پڑا۔ آپ نے غسل کیا تو ساری کی ساری بیماری گئیں، آپ نے اندرونی پانی پیا تو باطنی ساری بیماری چلی گئیں۔ پھر اسی طرح 40 قدم چلے، پھر آپ نے پاؤں مارا، پھر پانی نکلا، پھر اس کو پیا، ظاہراً باطناً تمام تکلیفیں آپ کی دور ہوئیں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو بیان کیا۔ اب قیامت تک کے لیے جب بھی کسی کو تکلیف آتی ہے ایوب علیہ السلام کے صبر کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو یہ صبر کو اپنانا چاہیے، تکلیف جیسی بھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ادریس علیہ السلام کا، ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سارے کے سارے صبر والے تھے۔ تو حضرت جناب یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ یونس علیہ السلام اللہ رب العزت نے آیت نمبر 87 میں ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی حکم نہ ہوا تھا لیکن وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب ہجرت کر گئے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ سے پکارے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل دیا اور وہ زمین پر تشریف لائے، اس لیے کہ بھی اللہ کا حکم نہ ہوا تھا۔ حضرت یونس بن متا وہاں سے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عتاب میں مبتلا کیا۔ جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے تنہا نہ کیجیے، اللہ نے ان کو اولاد عطا کی، پروردگار نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کی۔ اس طرح سورہ انبیاء
17واں پارہ 6 رکوع اور 93 آیت تک ہم نے مکمل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ پروردگار ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔